بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام خورشید رانا ہے۔ آج آپ نے میرا تھمبنیل تو دیکھا ہی ہوگا، آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا کہ آج ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اپنے تھمبنیل کے ٹاپک سے پہلے ہم آج ایک جنرل بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہم دور ہیں۔ کیا ہم ان احکامات پر کچھ کام اپنا عمل کرتے ہیں یا بالکل نہیں کرتے، یا ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آج ہم اس میں تھوڑا سا بات کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے تھمبنیل پہ آئیں گے۔ ہم سارا دن آفس میں کام کرتے ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ جو پرسنز ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، شام کو تھکے آرے آئیں گے یا آپ کا کھانا کھایا سو گئے، اور صبح اسی طرح اپنی روٹین میں چلے گئے۔ لیکن ہمارا اس چیز پہ دھیان نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر حال ہر کام ہمارے میں بہتری کرتا ہے، اور ہم 24 گھنٹے کے اندر ہم 1 گھنٹہ اس کے لیے نہیں نکال پاتے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کے اپنا تیار ہوں گے، آفس میں چلے جائیں گے، ہم یہ کبھی نہیں کرتے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ یہ دن میں اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو ہارڈلی 1 گھنٹہ ٹائم لگتا ہے نمازوں میں، تو لیکن ہم 1 گھنٹہ اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نہیں نکال پاتے۔ لیکن وہ اتنا غفور و رحیم ہے، ہم اس باوجود کہ ہم اس کی عبادت سے غفلت کرتے ہیں، وہ ہمیں ہر چیز سے نوازتا ہے۔ تو میرا آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی کم از کم عبادت میں نماز کو ضرور شامل کریں، ہم اپنی نماز کی پابندی کریں۔ ٹھیک ہے، شروع میں بڑی ہوتی ہے، پرابلمس بنتی ہیں کہ یار ابھی جاؤں گا، ابھی وضو کروں گا، ابھی یہ کروں گا۔ آپ یقین جانیں کہ اگر آپ شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوگا۔ آپ فی الحال ایک نماز سے شروع کر لیں، آپ ایک نماز میں صرف فرض پڑھ لیں، اور اس طرح آپ کچھ دنوں کے بعد آپ کو خیال آئے کہ چلو یار آج دوسری نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، پھر 2 کر لیں، پھر 3 کر لیں، 4 کر لیں، اور سٹارٹ میں آپ بے شک فرض پڑھ لیا کریں، اور فرض کے بعد پھر آہستہ آہستہ اپنی روٹین کی نماز پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا آپ کے کام میں، آپ کی روزی میں، آپ کے گھر میں، ہر طرح سے آپ ایک سکون محسوس کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہیں۔ اگر آپ غافل نہیں ہیں تو وہ ذات تو غافل ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ میرا آج کا تھوڑا سا بھائیوں سے یہی کہنے کا میرا مقصد تھا کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز تھوڑی تھوڑی کر کے شروع کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے تھمبنیل کے ٹاپک پہ کہ اللہ تعالیٰ سے تجارت۔ اللہ تعالیٰ سے تجارت سے کیا مراد ہے؟ آپ کے کیا ذہن میں آتا ہے کیسی تجارت اللہ تعالیٰ سے ہوگی؟ میں اس سے ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں سعودیہ کی۔ آپ جو بھی میرے دوست احباب، میرے بھائی جو حج عمرہ پہ جاتے ہیں یا سعودیہ میں جو جابس کرتے ہیں، وہ البیک کے نام سے بڑی بخوبی واقف ہوں گے۔ وہاں کا فاسٹ فوڈ چین ہے البیک، جو کہ بہت مشہور ہے سعودیہ میں۔ ہمارا جو بھی پاکستانی ادھر جاتا تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ وہاں کا وہ فاسٹ فوڈ نہ کھا کے آیا ہو۔ بہت اچھا اور ٹیسٹی فوڈ ہے، اور بہت اکنامیکل بھی ہے، اتنے کاسٹلی بھی نہیں ہے، بڑے اچھے ریزنیبل ریٹس پہ ہیں۔ وہ جب انہوں نے کام شروع کیا، ایک سعودی باشندہ تھا، اس نے کام شروع کیا ایک چھوٹے لیول پہ، ایک فاسٹ فوڈ کا بنایا۔ اس نے پہلے سے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اپنی آمدنی کا ہر ڈیل میں سے کچھ ریال میں اللہ کے نام پہ دوں گا۔ 1 ریال سمجھ لیں یا 1.5 ریال سمجھ لیں، جو بھی اس نے ایک مخصوص کیا کہ میں ہر ڈیل میں سے یہ ایک ڈیلی میں اپنا نکالوں گا، اللہ کے نام پہ غریبوں کو دوں گا، اور وہ اس پہ عمل درآمد کرتا رہا۔ اور پھر ایک دن ہوا کہ آہستہ آہستہ کام اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی برکت ڈالی کہ وہ اس کا کام بہت تیزی سے بڑھنے لگا، اور اس نے مختلف جگہ پہ اپنے فوڈ چینز بنا لیے، اور اس کی آمدنی جو بھی ہوتی تھی وہ اس حساب سے اپنی وہ آمدنی میں سے اس کا اللہ کے لیے جو حصہ مخصوص تھا وہ نکال کے غربا میں تقسیم کر دیتا۔ ایک دن وہ صاحب فوت ہو گئے، تو اس کے جو وارثان تھے، اس کے جو بیٹے تھے، انہوں نے
جب 4 سنبھالا تو اس کو پتہ لگا جی یہ جو ہے اتنی آمدنی جو ہے نا وہ غریبوں کو جاتی ہے، اور وہ کہا کہ یہ تو ہم ضائع کر رہے ہیں پیسہ، کہ یہ مفت میں ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں، تو یہ ہم اس کو بند کریں، اپنی آمدنی کا اضافہ کریں۔ انہوں نے وہ جو حصہ تھا وہ بند کر دیا۔ اللہ کا کرنا کہ آہستہ آہستہ اس کی سیل کم ہونا شروع ہو گئی، اتنی کم ہو گئی کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا، اس طرح تو ہمارا یہ ریسٹورنٹ ہی بند ہو جائے گا، ہمارا تو کام سارا بند ہو جائے گا۔ بڑے پریشانی کے عالم میں وہ ایک عالم دین کے پاس گئے، ان کو جا کے اپنا قصہ سنایا کہ یار یہ ہماری ساتھ پرابلم ہے، ہماری اتنی سیل تھی اور اس طرح سے تھا، اور یہ ہمارے والد صاحب کرتے تھے۔ عالم دین نے ان کی ساری بات سننے کے بعد کہا کہ دیکھیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو حصہ تھا وہ آپ نے بند کر دیا۔ جب اگر اللہ تعالیٰ کا آپ نے حصہ بند کیا، اللہ کے ساتھ وہ بندہ آپ کا والد تجارت کرتا تھا کہ جتنا وہ ان کو دیتا تھا اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا تھا، آپ نے بند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا حصہ بند کر دیا، اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ سیدھی سی بات ہے۔ ان کی بات سمجھ میں آئی، انہوں نے اب وعدہ کر لیا کہ ہم جو حصہ وہ دیتے تھے ہم اس سے بھی بڑھ کے ہم اس کا دیں گے، اور وہ واپس آ گئے، اور انہوں نے ایک تیہ کر لیا کہ یہ ہم نے حصہ ہر ڈیل میں سے جتنا نکالنا ہے، اور وہ دینا شروع ہو گیا، اور اس کی پھر برکت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور آج وہ سعودیہ کا سب کے ٹاپ کا جو ہے نا وہ فاسٹ فوڈ چین ہے کہ جو ہر بندہ اس کو پسند کرتا ہے، اور پاکستان آ کے بھی بات کرتا ہے کہ یار کمال ہے فوڈ والا۔ تو آج میرا تھم نیل کا میرا مقصد یہی تھا کہ ہمیں ایک اپنی جو بھی آمدنی ہے، اگر ہم سیلی پرسن ہیں ہم اس میں سے کو مخصوص کر لیتے ہیں، ہم یار 1% یہ سمجھو کہ وہ گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیا، یا 2% یا 2.5%، جتنا آپ ایزیلی آپ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا کر لوں گا، آپ اتنا حصہ اللہ کے نام پہ مخصوص کر دیں۔ جو بھی سیلری لیتے ہیں، اگر آپ لاکھ روپے لیتے ہیں تو اگر 2.5% بھی کریں تو کیا 2,500 روپیہ ہوگا مہینے کا، اگر 1% کرتے تو 1,000 روپیہ ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد 1% آپ مخصوص کر لیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ گورنمنٹ نے ہم پہ ٹیکس لگا دیا ہے، اور یہ میں نے ہر صورت دینا ہی دینا، اور اپنی سیلری سے آتے ہی آپ سب سے پہلے غریب غربا میں وہ بانٹ دیں۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں اس میں سے بھی ایک ریشو مخصوص کر لیں کہ یہ ریشو جو ہے نا میں نے اللہ کے نام پہ ہر صورت نکالنی ہے۔ زکوٰۃ اپنی جگہ، یہ نہ آپ کہیں کہ وہ میں زکوٰۃ سال کے بعد دوں گا، نہیں، وہ زکوٰۃ اپنی جگہ پہ وہ تو ہم نے دینی ہی دینی ہے نا، لیکن یہ جو حصہ ہے، یہ جو ہم مخصوص کرتے ہیں، یہ ہم نے ہر صورت ہر مہینے ڈیلی، اگر بزنس ہے تو آپ ڈیلی بھی نکال سکتے ہیں، اب اگر آپ منتھلی چاہتے ہیں منتھلی بھی نکال سکتے ہیں، جو بھی آپ سمجھیں، آپ اللہ کے نام پہ وہ حصہ نکالنا شروع کر دیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کریں جو آپ نے سوچ لیا۔ تو پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی روزی میں برکت ڈالتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے سکون دیتا ہے، کس طرح آپ کی لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے ہر کام میں۔ تو یہ میرا آج کا ٹاپک تھا کہ میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا ڈسکس کروں، اپنے بھائیوں سے، کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہمیں کچھ نہ کچھ نکالنا چاہیے۔ ہم آتے ہیں غریب غربا گاڑی کے پاس آتے ہیں کچھ چیز مانگنے کے لیے، پیسہ مانگنے کے لیے، ہم اس کو سلام کر کے واپس کر دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے چلیے اور کچھ نہیں، کوئی اس کو 5-7 روپے 10 روپے تو دے دیں، تو ہم اس کو بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ کوشش کریں کہ اللہ کے نام پہ ضرور دیا کریں۔ یہ جو غریب ہیں انہوں نے بھی اسی طرح ہم سے ہی لینا ہے، اور اللہ کے نام پہ ہم تو دیتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی جو بھی آمدنی ہے اس میں سے اللہ کے نام پہ ضرور نکالا کریں، اور اس طرح اپنی روزی جو ہے نا اس میں اضافہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔